مائی پہ آکھے یہ وہ دور مینوں ملے تو مینوں اس ذات کی قسم ہے جدی میں نماز پڑھنی ہوں میں ہی کے سجدے چ پورا 100 سال گزار چھوڑا بیٹھے ہو کہ مینوں وہ جو عمر وہ دور کے مینوں لبے نا یہ 100 سال تو میں کے سجدے چ گزار چھوڑا مائی آکھے بنی اسرائیل کی اگر سمانی چیٹا جد ہوئے تھے محمدی مرد بھی اگر نماز نہ پڑھے تو مرد کس گام میں بڑھنے والے تھے کیا 100 سال نہیں کہ سجدے نے گزار چھوڑا ایک نماز کا نام نہیں لیا ایک سجدے جڑے سبھی کا ایک سجدے میں گزار چھوڑا تو سجدے کرنے والی دنیا تو بڑی گزری ہے دیکھو نا 100 سال کا ایک کو سجدہ کرنا مائی تمنا ہے لیکن جس سجدے جنہوں سجدہ ہے جڑا مسجود معبود ہے وہ بھی مخلوق کو اسی کے دیتا ہے کہ اصل جو راضی ہوتا ہے سجدے آتے لیکن ایسے سجدہ گزار میں راضی نہیں ہوتا جڑا سجدہ ہی کوئی نہ چھوڑے پھر ملت نو تنگ کرنا بھی کوئی نہ چھوڑے ایسے بندے تے راضی نہیں ہوتا بیٹھے ہو نا ایسے بندے تے راضی نہیں ہوتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقع دادے قربانی کی تھی اس قربانی کی شدی کی تھی پوتر دے کی شدی کی تھی کوئی ساٹھے چھوڑی ہو جا بندہ ہے جڑا کہ میں کسی دا حق کھا دی ودا تے میں قربانی دینا میں دا حق واپس کرے پوتر دی قربانی کا سوال ہی نہیں کوئی اس دور وچ ساٹھے چھو کوئی ایسا بندہ ہے جڑا کہ میں کسی دا حق کھاتی بیٹھا کہ میں قربانی دینا جیدہ حق ہے میں او دے نام ہی قربانی دا لفظ استعمال کرتا بھائی جیدہ حق ہے انہوں واپس کرے نا میرا نہیں جیدہ حق ہے انہوں میں واپس کرے نا میں اتنی قربانی دینا انہوں نے پترہ بھی قربانی دے چھوڑی اسی تک کسے ہاتھ دے کسے دے ہاتھ دے واپسی بھی قربانی نہیں دے سکتے کہ بڑھ بھی جاتے ہیں کما صلی اللہ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ساڑھی اس کنڈیشن کے باوجود رحمت فرمائندہ ہے رحمان تے رحیم کا بڑا پیر ہے اسی کے کار رہے ہیں جو کے کار رہے ہیں جنہوں خلیل علیہ السلام قربانی دیتی ہے انہاں اپنے دور کے پتر کو چھوڑے ہیں انہاں صرفہ کوئی نہیں کیتا بڑی توجہ ہے کہ میں ایک بات اتیاس کرا ایمان داروں سے جب اللہ فرمایا نا خواب چھے نبی تو پتا رہا بھئی یہ خواب خیال نہیں کہ میرے جانب روانی ہے یہ وحی الہیہ ہے جس میں تسلی آنا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری جس نے ایک گل کیتی نا کہ اس لئے اسماعیل علیہ السلام قال یا ابت افعل ما تؤمر ابا جی نے تمہیں حکم ہے انہیں کرو جس نے لٹا دیتا نا پھر چھری چلانے لگے پھر آسمان زمین دے کل ملائکہ اس نے بولے اللہ اکبر اللہ اکبر تو اٹھے اگر اللہ اکبر کسی یاد ہوا تو بڑا سوال ہوگا آسمان اور زمین دے کل ملائکہ اس نے بیعت زبان بولے اللہ اکبر اللہ اکبر کل ملائکہ اس نے بولے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ خلیل چھوئی چلے کے بیان کہ خلیل آکے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر او ملائکہ کیوں بولے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ بندہ ہو کے رب بشر بنایا ہے کہ اتنا خلیل دا جندہ بنایا سو بھئی رب فرمایا پچھلے پارے دے خود تے گاٹے تے چھوڑی چلا اللہ اکبر بیٹھ گئے خلیل اپنے خود کا صرفہ نہیں کرے ملائکہ دی اس میں پکارا شروع ہو گئی بیٹھ گئے خلیل اپنے خود کا صرفہ نہیں کرے تابیا جدو آوازہ ملائکہ دیا اللہ اکبر اس میں خلیل دوائی دیتی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہ جڑے اسماعیل علیہ السلام کے سنتے بیان کہ دل خیال آیا کہ فرشتے بھی تکبیر پڑھتے پہن کہ ابا بھی اللہ کا ذکر کرنا بھی آئے پتہ نہیں ہے تھا میری قربانی قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو اس لینا دی زبانی چھو نکلیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ابو آخری جڑے کلمات ہیں وہ حضرت خلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام دی زبانی چھو نکلے انہوں ملائکہ بولی اردو خلیل بولی اردو اسماعیل علیہ السلام کی زبان چکلے بات نکلے رب بیٹے پسند
قیامت کے دن تک جس نے بھی یہ دہاڑے آمنے انہا لفظہ نال تسی میری حمد و ثنا بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنے الفاظ پسند آئے، یہ تکبیرہ میں کتنے کلمات اللہ پاک کو پسند آئے۔ بھائی جس نے بھی یہ دہاڑے آمنے اس نے یہ دوسری کلمات بولنے، اور آج دیکھ لو بھائی 9 ذوالحج دی فجر تم یہ کلمات شروع ہو گئی ہیں۔ اس نے یہ ہر سال انہاں کا یاد کرانا ضروری ہے۔ وہ دی وجہ ایک تے ذہن تے نہیں ہوتا، ہن اس گل کرن نال ذہن تے گل ہوندی پئی اسی وقت فجر تک گزر گئی ہے تے بھئی تے چیتا ہی کوئی نہیں۔ یہ بھی عقائد ایک انسانی تجربہ چونکہ سال کو بعد ہوتا ہے، اس وجہ سے گل ذہن تے نہیں آتی، میری گل پہ توجہ کرنی بات تو میں ضائع اور برباد نہیں کر رہا۔ اور یہ بھی گل ہمیشہ ذہن رکھی کرو بھائی ساری جمعے کی تقریر رسمی نہیں ہوتی، ہمیشہ ہی کسی چیز کا درس اور سبق دیتا جاتا ہے، اور اس چیز کا سبق دیتا جاتا ہے جی ڈائریکٹ ساری ضرورت ہوتی ہے۔ کس سے پڑھنی ہے ماں واقعات کے طور پہ ٹائم گزاری سکھائی نہیں ہوتی، تو سانو ایسے نہیں ہوتا سال کو بعد ہوں فجر گزر گئی اور سن ہوں پہ یاد آمد اسی بھائی یہ پہلی گئی گل، تو اس وجہ تو یہ یاد کرایا جاتا ہے تاکہ چیتا آ بجے ذہن گل آ بجے۔ 9 ذوالحج نماز فجر تو یہ تکبیر شروع ہوتی ہے۔ 9 ذوالحج نماز فجر تو یہ تکبیر، 9 ذوالحج پوریا 5 نماز، 10 ذوالحج پوریا 5 نماز، 11 ذوالحج پوریا 5 نماز، 12 ذوالحج پوریا 5 نماز، 13 ذوالحج دی اثر دی نماز جن دیگر آنے ہیں دیگر دی نماز ہوتے ایک کو تریوی نماز بڑھنی جنہاں دے ہر فرض نماز دے سلام پھیرن تو بعد اچھی آواز نال کم از کم ایک بار تکبیر آکڑا واجب ہے، کرائے باری سننا دے اسلام دا ہوگا ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا ہے؟ میں بلا کی آتی ہے بچے ہم کو کچھ دے ہیں بچے بھائی تسی دسو میں کی آتی ہے یہ سورہ شروع ہو دیا بولو دیکھو نا میں کوئی 14 سال ہو گیا اس کی پہ جمعہ پڑھیں گے آئیں ٹائم موت کا کوئی نہیں ہوتا بول دیا کرو بیچ میں تو موت ہو رہی ہے اپنی بھئی خدا دے بندے ہوں قدر شروع ہو دیا 9 ذوالحج چرڑیاں کی خدائی ہے 13 ذوالحج دی اثر تائیں کول تریوی نماز پڑھنی کتنیاں اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ تریوی نماز دے نال یہ تکبیرات بڑھنی ہیں اور یہ تکبیرات تشریق آکھیا جاتا ہے ایام تشریق میں چاہتے یہ نام تریوی نماز اس لیے فرض نماز کا سلام پھرنا ہے اس لیے فرض نماز کا سلام پھرنا ہے آیت الکرسی بادش پڑھنی ہے کلمے کا ورد بادش کرنا ہے درود و سلام بادش پڑھنا ہے کوئی بھی کسی انسان کی نماز کی کوئی عادت ہے ورد وظیفے والی وہ ساری مؤخر کر دے بڑی انہوں بادش کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اس تو بعد تکبیرات شروع ہو گئی ہیں پہلے تکبیرات پوری ہو جائیں اس تو بعد ذکر اذکار درود سلام جو بھی ہے اس تو بعد اللہ کی حمد و ثنا دوسرے کلمات میں کی تھی ویسی پہلے ہی نہ تکبیرات کا ایک باری پڑھنا واجب ہے اور ترائے باری پڑھنا سنت ہے یہ مسئلہ شرعیہ ہے اور انہاں دنوں دے وچ ویسے بھی پڑھنی چاہیے جس لئے اسی عید پڑھنے واسطے آمنا ہے تو اس وقت بھی انہاں پڑھنا چاہیے جس لئے عید پڑھنا آمنا ہے نا اس اے لوگے بھائی عید پڑھنا ہم تے پائیں تامی راج پور مرین دے ہمنے یا تامی امام خطیب دی غیبت کریں دے ہمنے بھائی انہیں یہ لیٹ چکرے سی کوئی اس نے واقعی اللہ اکبر پڑھ آئی دیاری تو نمبر کھا آئی دیاری تو اللہ اکبر پڑھ اگر پیچھے وہ پورا ہفتہ پہ آئے وہ بندہ آکھ لیتا بھی لیٹ چکی تھی تو بھی نہ پھکا کر چھوڑیا تم اور اگر پیچھے بندہ سائے غیبت کر سکتا ہے کام از دمی کرے گڑے تو بندہ اللہ اکبر پڑھ رہا ہے اگر مانو تو ایک گال بہن اگر بڑھ اللہ دی مرضی اللہ دی ہدایت عطا فرمائے بندہ آوے تے تامی اللہ کی تقدیر بیان کر رہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر
جی وللہ الحمد. یہ جڑے آخری وللہ الحمد والے کلمات ہیں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جس نے پورے کیتے ہیں رب انہوں بھی شامل فرماون دا حکم دے دیتا اور شریعت محمدیہ کا حصہ بن گئے. یہ ترے ذات ہو گئی ہیں نا ملائکہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام. یہ تین ہستیاں ہو گئی ہیں نا ملائکہ کی ذات ابراہیم علیہ السلام کی ذات اور اسماعیل علیہ السلام کی ذات. انہاں تریاں دے بیرد نو شریعت محمدیہ اکٹھا کر کے ہر امتی نو پڑھن دا حکم ادا کر دیتا. جڑے کلمات فرشتیاں پڑھے اوے کلمات بشر والے پڑھے. جڑے کلمات خلیل کی زبان چوں نکلے اوے کلمات محمدی کی زبان چوں نکلدے پئے. جڑے کلمات ذبح ہوندیاں باقی اسماعیل علیہ السلام کی زبان تے جاری ہوئے شریعت محمدیہ دے وچ اوے سانو دے دتے گئے. کتنی قسمت دی بات ہے. انہاں پتر کوندے جڑے کلمات ادا کیتے اسی او جانور کو دے ذبح کردے ہاں یا کہ پیچھے ساڈی او قسمت تے اللہ تعالی فرما دیتے جڑا فرشتیاں ورد کیتا ہے او اسی انسان ورد کر رہے ہیں. جڑا نبیاں ورد کیتا ہے او اسی گناہگار انسان ورد کر رہے ہیں. اللہ دی کتنی مہربانی اللہ دی کتنی رحمت ہے امت تے اللہ نے کتنا کرم فرما دیتا ہے امت تے. تو یہ جڑی تکبیرات ہیں یہ جاری رکھنی چاہیے. اور اگر تکبیر بھول وجے جن فجر کی یاد نہیں رہی وقت گزر گیا مصلی تو چلا گیا ٹھیک ہے اللہ معاف فرما دے. اگر مسجد تکبیر بھول گیا یاد ہی نہیں آئی نماز پڑھ رہی ہے بیٹھ گیا ہے آیت الکرسی پڑھ رہی ہے تلاوت کر رہی ہے ذکر اذکار کر رہی ہے اور کوئی گل کر رہی ہے کہ مسجد وچ بیٹھ کر یاد آ گئی ہے کہ جس میں یاد آ گئی ہے اٹھائیں تکبیر پڑھ لے اللہ مڑ بھی معاف فرما دے. جس کو مسجد بھی نہیں پتا وہ تو ضروری ہے کہ اسلام کے واجبات اور فرائض کا علم حاصل کرے. تو باقی چیزوں کا بھی علم حاصل ہو رہے جس مقصد واسطے آنے شریعت کا علم حاصل کرے. مسلمان ہیں اور اس دور بھی کیونکہ ہر بندے کا دعویٰ ہے نہیں ہر کوئی جانتا ہے دعویٰ ہے ہر کوئی بانے پاک نہیں جانتا کس سے کوئی جان لگا ٹھیک ہے. آج بھی میں گل کرے تھا تسی ذرا غور کرے آج بھی تسی ذرا ذہن دوڑا لو یا نوٹ کر لو سن 2020 کا آج 31 جولائی ہے ٹھیک ہے. کسی نہیں ملازہ کیتا تو دمی لاغا شروع ہونا ملازہ کر لوے آئے دیکھ لوے آئے جب وہ کر چکا تو یاد آوائی سی آج بھی بندے مقابل مقار کے تسی پیشاب کرے دے نہیں پہنچے اور کتے کہیں پتہ ہے یہ روئے نہیں پتہ کہ نماز پڑھی دی ہے پیشاب کریں دی تعلیم کی اتفاق آئی ڈگریاں بڑیاں آ گئی ہیں لیکن دین تو اتنا زیادہ دور ہو گئے ہیں جنہیں صدیاں دور مصطفیٰ تو زیادہ دور ہو گئے. یہ دیکھو جی یہ ادائی پیدا ہو گئی نا بچہ موقع تو سوال پوچھنے آ گیا 13 تو بعد تکبیراں پڑھ سکتی ہیں یا نہیں. واجب کا مک گیا 13 اس تو بعد اللہ کا ذکر کرو کوئی پابندی نہیں اجازت ہے بار بار تکبیرہ پڑھو 13 تک واجب ہے بعد اختیار ہے 13 تک واجب ہے بعد اختیار ہے. کوئی نہیں یار کوئی مسئلہ ہے تو ضرور پوچھو آئیں میں اشارہ کر کے روک کے چھ پوچھو پرچی لکھنا کوئی ضروری نہیں اپنا ماحول ہے جیسا جو لکھو نا اگر میرے کم دو سی تو میں 10 چھڑے سا نہیں تو میں اکثر میں کوئی نہیں پتا علماء لکھے ہے کہ جڑا بندہ آکھے بھائی میں کوئی نہیں پتا انہوں نے علم آتے سمجھ آئی کر انہوں نے علم آتے جڑا کہ لا آدری میں نہیں پتا انہوں نے علم آتے کہ اپنے کو اس گھر کو صلح نہیں ماریا اللہ کے رسول کی شریعت اپنی رائے سنی نہیں کی تھی وہ چھوڑ دیتا ہے میں نہیں پتا تسی پوچھو اگر میں نہ پتو سی میں کارا کر دے سا پتو سی تے جلال النقل میں جواب از کر دے سا جتو چیز کی سمجھ نہیں آتی سوال کوئی اور زیر چھوٹتا ہے وہ ضرور پوچھنا چاہیے ہے تا 13 تک یہ تکبیرات جڑیاں انہاں نوں اسی پڑھی رکھنا ہے. اور یہ فرض نماز کے بعد اچھا خواتین دے بارے کی ہے ساری یہ سمانیاں دے بارے کی ہے سمانیاں تے پڑھنا واجب کوئی نہیں لیکن پڑھ لویں تا بہتر تے افضل ہے پڑھ لویں تا بہتر تے افضل ہے. تے پڑھن دے طریقے دے وچ فرق ہے. حضرات نوں مرداں نوں اونچی آواز نال پڑھنا چاہیے اور عورتاں نوں
آہستہ آواز نہ پڑھنا چاہیے. سمجھتے پے ہو؟ ہوں اتھائی ایک اور مسئلہ کر رہے وہاں اللہ کا نام لینے چی عورت کو اتنا کجیا گیا ہے کہ اونچی آواز نہ ہوتا اللہ اکبر بھی نہ کہے. سمجھ آئی گا؟ اور پتہ ہے کہ یہ جس میں تسی ایسی نماز پڑھتے ہیں تو امام بھول رہی ہے تو پیچھے رکنا دیتا رہتا ہے. یہ آتے ہیں یہ اللہ اکبر سبحان اللہ بھی کیا جا سکتا اللہ اکبر بھی کیا جا سکتا ہے. وہ رکنا دے بنا دے کہ اپنے اصول ہیں. ہر بندہ لقمہ ہی نہیں دے سکتا اور ہر موقع پہ نہیں دے سکتے. یہ اپنے اصول ہیں. لقمہ دیون آلہ انہا مسائل تو آگاہ ہو سی تو لقمہ دے سی. الحمدللہ بھی آگ سکتا ہے لیکن عورت واسطے کی حکم ہے. جماعت ہوئی کھلوتی ہے, امام بھول گیا ہے, عورت بھی پچھو لگی کھلوتی ہے. یعنی ایسا طریقہ ہے نا صفحہ دا مرد کوئے عورت پیچھائیں پردہ بھی بحال رہے عبادت بھی ہو جائے. ادھائی ایسا بڑھ جاتا ہے. اور مرد آکھنا ہے اللہ اکبر تسی جاگتے رسو تو مسئلہ میں سمجھائی مرد آکھنا ہے اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ. لیکن اگر مرد لقمہ نہیں دے رہے یا عورت لقمہ دے بنا ہے, عورت کیوں لقمہ دے رہے؟ اسلام بڑا واضح دین ہے. جو کوئی مننے تو صحیح تو اسلام عورت کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے. عورت واسطے حکم ہے کہ اپنی ہتھیلی دوتے ہاتھ مارے. وہ اللہ اکبر نہ لقمہ نہیں دے سکتے, الحمدللہ نہیں آکھ سکتے, سبحان اللہ نہیں آکھ سکتے. اور جیڑا دین عورت کو اونچی آواز نال مرداں دے سامنے اللہ اکبر نہیں آکھن دیندا, یہ ساری گلیاں چ مدریس کی نے مارن دیندا. بھائی کیا سزا پیچھے ہو یہ گلاں ہیں جس وجہ تو عام طور پہ میں چنگا نہیں لگتا. یہ جس میں سرکاروں کے سیر وچ لگی ہے نہیں ہوئی گل ہاں پڑھتا ہے اس لئے تاں تو درد ہوتا ہے اس لئے بھائی بندہ ٹھیک نہیں ہے. عورت نو اسلام لقمہ نہیں دیون دی اجازت نہیں دیندا. سمجھ آئی گل نہیں؟ وہ تو ہتھیلی مارن دی ہے اے آواز دی اجازت دے لو, منہ بولن دی اجازت نہیں. کہ تو بڑے مہینہ پہلے رات دا مگامنا تے لا لینا کوئی تو حیا کیتا تھا. سمجھ آئی گل نہیں کہ آئی ہے جے آئی سبحان اللہ کو جے آئی نہیں آئی اللہ بھائی تو قوت سماعت عطا فرمائے, سمجھ عطا فرمائے. اسلام کتنا پردہ رکھیا ہے عورت. آج تے صفا مروا تے بنیاں کون آ صفا مروا تے کون بنیاں بولو 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 کوئی تا دے ہوئے ہن سارا ہر کوئی جانتا ہے. تو کام تے گل وچ کر نہیں کرو اسے کون بنیاں صفا مروا تے ہن عورت اوتھے منائے بچی عورت ہے حکم ہن مرد نو بھجن دا ہے. شاید آتا کہ عورت نو حکم ہوندا کیونکہ بھجن نہیں جو عورت آئی, لیکن اسلام عورت نو منع کر دیتا. اوتھے صفا تے مروا عورت نو بھجن دا حکم نہیں ہے, شرعی مسئلہ ہے. عورت نو بھجن دا حکم نہیں ہے, مرد نو بھجن دا حکم ہے. میرے بھائی وہ جڑا کعبے چ عورت نو نہیں بھجن دیندا ایتھے دری بڑ مار دیندا ہے. کہ لوگ کہتے ہیں نا میاں بندے تبدیل ہو گئے, بندے تبدیل نہیں ہوتے. بات تو ہے بندے کی حقیقت اوپر تالا ہے. جس میں دکھ سکھ ہوندا ہے نا جی صاحب اس لئے بندے کی حقیقت اوپر تالا ہے. اس لئے حقیقت واضح ہو گئی کہ انسان کا ضمیر کی ہو گیا, یہ بندے کی ہو جائے, ان کی تربیت کی ہو جائے. یہ نہیں کہ بندے تبدیل ہو گئے, تبدیل نہیں ہوندے. حقیقت جڑی وہ لگا ہے بیٹھا ہے بھائی اصل تو یہ کو جان جس نے تو موقع بنے اس نے تبدیل میں امیر کر سکتیاں. عورت نو اٹھے ہی بجن دی اجازت کوئی نہیں. ہن گلی وچ بجے سو طریقہ نہیں گھر کچھ سائیں مردان دے وقت علی سایہ دے انجھے نا اور بجے سو اور دامنا کیسو کوئی نہیں جنہیں گوڑو کو اوپر نہیں گا پھر تو پہ غیرہ کے دنال نہ پر نہیں گیا جے ساری اندہ چاہنا اور بجے سو اور بڑے پگڑیاں مان گیا پیامنا نہیں قدرے کرامنا نہیں. تو پھر خیال کرنا چاہیے یار کن موڑ پتہ جو ہے تو موڑ دین دیاں دنیاں کیوں اڑائیاں جا رہے ہیں. آتے ہیں سارا پتہ ہے یہ کچھ پتہ ہے بھائی صفات مروا دے وچ تو تیری میری عزت دی اللہ یہ عزت رکھی ہے بھئی آتا بے شک میرا کعبہ ہے
تے ہر بندہ میدان حشر دے تصور نال اتھے ول ہو جائے. یہ جڑا احرام ہے نا، احرام دا فلسفہ یہ ہے کہ بندے کو قیامت دا دن یاد آوے کہ میں کفن وچ انجے وانگ اٹھینا جی میں آج میں احرام وچ ہوں. احرام دا فلسفہ ہے، یہ وہ فلسفی ہے، یہ وہ وزڈم ہے، یہ وہ حقیقت ہے. یہ اپنے کفن وچوں نکلن دا، قبراں چوں برآمد ہون دا یہ یاد کریندا ہے، یہ تصور دیندا ہے کہ جویں اس نے کفن دیاں دو چادراں چوں نکلنا ہے، اج احرام دیاں دو چادراں یاد کرا رہی ہیں کہ انہے وانگ تو اللہ دے دربار وچ پیش ہونا ہے جویں اج اس دربار وچ پیش ہیں. اوتھے تے اللہ قیامت نوں یاد لئی کھڑوتا ہے، اوتھے تے بدماشی دا ذہن ہی کوئی نہیں ہوندا، پر تیری میری عزت نوں تے اوتھے رب نہیں بجن دیندا تے تو اپنے پورے موضوع وچ بجائی ہوتا ہے. سمجھ آئی گل دی کہ کائی نہ آئی. اللہ پاک سب ہدایت عطا فرمائے. یہ کیویں کر کے مسئلے دا حل ہو سکتا ہے؟ اس لیے حل ہو سکتا ہے جے اسی اپنے رب دی مننی شروع کر دی سائیں ساڑیاں سماڑیاں ساڑیاں مننیاں شروع کر دیں. اسی رب دے رسول دی نہیں مننی تو سماڑیاں ساڑیاں ساڑیاں مننی. جاگدے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا دین بڑا پیارا دین ہے. بغیر موقع ملتا ہے چونکہ میرا مضمون جو ہے اسلامیات میں باقی مذاہب کا بھی مطالعہ کیتا ہے. ہندوازم میں دیکھا ہے اس نو گرو نانک کا جڑا مذہب ہے اس نو بھی پڑھیا ہے، اور بھی باقی مذاہب ایم اے دے وچ یا بعد وچ ایم فل وچ پی ایچ ڈی ایچ میں انہاں نو دیکھیا تھوڑا پڑھیا ہے. انہاں دی پوریاں کتاباں جڑی او وید تے گرنتھ وغیرہ تے او تے ہار ہوئی ڈیپلی A to Z 1 to all تو نہیں پڑھیاں لیکن چکھے انہوں ضرور ہے. ہاں البتہ تورات، زبور، انجیل ساریاں میرے کو پڑھی ہیں. تورات بھی پڑھی ہے میری ذاتی یعنی کتب خانچ، انجیل بھی ساری انجیلاں میرے کو پڑھی ہیں. برناباس پڑھی ہے، لوکا پڑھی ہے، متی پڑھی ہے، یوحنا پڑھی ہے، ساریاں پڑھی ہوئی ہیں 5 انجیلاں. تورات، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ، بائبل ہر چیز پڑھی ہوئی ہے. میں انہاں دا مطالعہ گائے بگائے وقتاً کرتا رہنا. پر جتھے نبی پاک کا دین اللہ تعالیٰ فرمایا نا، جب آمنے سامنے دیکھیا جاتا ہے نا تو پتہ نہیں ہوتا، بندہ بیان ہی نہیں کر سکتا کہ اسے کے لکھیا پیا ہے. پر جب بندہ قرآن کی زیارت اور تلاوت کرتا ہے اللہ کی قسم اس دعا نہیں ٹھہرتا بھائی اسی مسلمان ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو قرآن اللہ پاک صداقت اور تاثیر رکھی ہے تو انہاں محرف کتابوں کے وچ نہیں رکھی. قرآن اج بھی سچی کتاب ہے، قیامت والے دن بھی سچی لا رہے ہوتے ہیں کتاب. قرآن نے اللہ بڑی تاثیر رکھی. خیر قدر کا موضوع سی آج بھی اس مناسبت نال تھوڑا جہا اور اگے چلیے. ایک کوئی تھوڑا سورج وال بھی ترے ہو جائے. سورج وال وہ پتہ نہیں کہ سیرے سورج وال نہیں ہوتا. کروڑ 8 ڈگری سینٹی گریڈ سورج کی گرمی ہے تو تسی سیرے چلائی بندے ہوتے تھوڑے دن نہ بندے. سورج وال سے میں اور اس دور ہی لوگوں شاید اس مسئلے کا سارے نے کوئی نہ پتہ. رسول اللہ تیری یاد ہے بھائی وہ پورے سال سجدہ ہی کوئی نہ سے مطلب کہ اس سال تک کوئی نہ ہویا تو پلیت نماز پڑھی پورے سال. کیا بات کوئی تبدیل کرنا بھی سوچ ہے. توجہ دے بارے بزرگ میرے بھائی، کوئی ایسا بال نہیں جڑا سارا سال نہیں سجدہ تے صرف آج سجدہ ہے. کوئی ایسا سورج وال یا رسول وال نہیں. یوم عرفہ 9 ذوالحج کو غسل کرنا سنت مستحب ہے. سوال اتنی بات ہے. پتہ نہیں یہ کہیں تو دور بنایا ہے بھائی وہ نہیں سجدہ تے آج رہ گئے اس سے تو اگلے سال تے میں کو سی. میں تو لگتا ہے کہ کہیں سیال ہے کہیں سمانی یہ دام رکھ کے ہونا ہے اپنے بال کو بھائی رہ گئے ہیں جو پالک جی نے بال نہیں نا نمسے بھائی پکڑے. میں بھی یہ لگتا ہے بھائی یہ کسی سمانی کا قیاس ہے اپنے بال ڈوبی دیوان واسطے نہ اسے بال ایجاد کی اگو مڑا کے ساڑھے ہتھی تے اساں کے اپنے جڑی اس جو کیتی یہ پکی ہو گئی. سمجھ آئی گل بھائی جڑی اس کیتی ہے یہ پکی ہو گئی. کوئی سورج وال نہیں، کوئی رسول وال نہیں. رسول پاک کی شریعت سے حکم ہے کہ اج دے دن دا غسل کرنا ثواب.
نہ واجب ہے نہ فرض ہے، سنت مستحب۔ آج کے دن کا غسل کرنا سنت مستحب ہے، ثواب ہے۔ اگر کوئی نہ کرے تو گناہگار نہ ہوسی، کوئی نہ کرے تو گناہگار نہ ہوسی، تے کرے تو حصول ثواب دی نیت نال کرے تو اللہ پاک اجر تے ثواب عطا فرمائے۔ اور کوئی وہ جواب نہیں بھئی جڑا سارا سال نہیں سیتا۔ یہ اگر بات دیکھو نا، غسل دے وچ ترائے فرض ہے، کتنے؟ وہ کیڑے کیڑے جی بولو جاتے بندے اٹھے آ کرولی کرنا چاہیے، چلو منہ صاف کرنا دعا، ناک صاف کرنا ذکریہ، کوئی اور تو نہیں بیچ کی اترائی ہے نا۔ اچھا چلو یہ اترائی اے آخری مجھ سے پڑھا جیا، چلو غرارے دا بھی دیکھ دو، اگر روزہ ہے تے غرارے کرنے کی اجازت نہیں، صرف کرولی کرنا۔ روزے نال غرارے کرنا مکروہ ہے، روزے نال غرارے کرنا مکروہ، شریعت وچ ناپسندیدہ ہے کہ جدائی روزے دار تے حالانکہ چپانی سر کی چپانی نہ لائے جائے۔ اچھا ناک صاف کرنا ہے تے اندر نرم ہڈی کا کرنا، پانی سجے ہاتھ نال چڑھانا ہے، صفائی کھبے ہاتھ نال کرنی ہے، سجے ہاتھ نال ناک سنکنا مکروہ ہے۔ اور تسی اپنا بندے بڑا پتہ ہے اور بھی تسی لکھیا ہے کہ توڑے سامنے ایک تو مائیں توڑے رو بدو شروع ہو گئی سے لیکن اتنے مینر وے ٹکیٹس نو سن پہ پہلا مان کے سٹانے جائے مائیں توڑے رو بدو شروع ہو گئی جدو وہ سن کے سڑی سجے نال لگے ستارے چیزیں اس بندے کو اتنی گالدہ نہیں پتہ تعلیم بھی کا کوٹو نہیں چڑھی پئی۔ تتریہ ہو گیا بھائی سارے جسم دوتے ایک باری این پانی بہانا بھائی بال جتنی جاوی سکی نہ رہے، سمجھ آئی؟ وہ سب میں کتنے فرض ہو گئے؟ تریہ فرض کیڑا ہو گیا؟ پورے جسم دے سر دی چوٹی تو لائے کے تے پیر دے آخری ناؤ تک این دا پانی نال گھومنا پانی بہانا، یہ ترائے فرض ہے، باقی سارا سنت چھوڑ مستحبات شامل ہے۔ یعنی صحیح طریقے نال پہلے ہاتھ دھونے، سجدہ کرنا، وضو کرنا، وضو کر کے وہ باقی سارا جڑا طریقہ کامل ہے نا وہ سنت کے مطابق ہے۔ ترائے فرض ہیں، یہ میں صرف فرضوں کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا بندے کو مسئلہ سمجھنے لے ہوتی ہے آؤ اس وقت توجہ نہ کر دیتے بعد اعتراض ایڈے کرنے نہ ہاتھ ہی ہاتھ ہی جیڑے سمجھ آ ہوں میں پچھلے دن مسئلے جاتے بیان کیتا ہے شاہ جیونے روڈ دے بجڑا 4 تھڑا دا جانور ہے وہ دے 2 تھڑ مری بجن تو وہ بھی قربانی نہیں ہوتی تے جڑے 2 تھڑا دا جانور ہے نا جنہیں بھیڑ بکری وہ دے 1 تھڑ مری بجے تو وہ اب تک کوئی نہ ہویا نہ یعنی اب تک جس نے فارغ ہو بجے تو دی قربانی نہیں ہوتی۔ وہ اللہ شکر ہے میرا کوئی دوست تھا وہ دے کولو جٹ گیا وہ سا کیا پروفیسر آ کے ہے بھائی وہ تے جڑا نا بھائی بڑا جانور ہوئے نا تے او دا 1 تھن بھی مری بنے تو قربانی نہیں ہوتی۔ وہ سا کیا وہ ان نہیں آتا ایڈا چول نہیں وہ ان نہیں آتا وہ سا کہ میں اچھا میں سنیا وہ سا کہ جمعہ پڑھ لا موڑا فون کرے نے میں فون آیا کہ تسی مسئلہ بیان کیتا بھائی جان میں کہ کیتا ہے کیویں کیتا ہے مطلب بڑے جانور دے 4 تھن چ 2 مری بنجن دا قربانی نہیں ہوندی تے میں کہ چھوٹا جانور دے 2 چ 1 مری بنجن دا قربانی نہیں ہوندی ہو سکے ای جگہ تے میں پیٹا بیٹھا تے یاد ہے این نہیں این سمجھ آپ نو قائل مقال اگلے دا کر میں گل کرتا پیا بھائی پورے جسم دے ایک باری ان پانی بہاونا بھائی بال جتنی جا سکی نہ رہے یہ طریقہ فرض ہے یہ فرضوں کی بات ہو رہی ہے طریقہ کاملہ کی بات نہیں ہو رہی یہ بانڈے سنت طریقہ وہ تو بڑا پچھڑا شروع ہوتا ہے تے اینڈ تک وہ تو پورے طریقہ کامل ہے یہ فرض یعنی انہاں تو ترائے گلاں تو بغیر تا غسل ہو سکتا ہی نہیں گنجائش ہی نہیں ہے تے ہن جڑا پورے سال بال سجے ہی کوئی نہیں اس بندے دا غسل کیتی ہو سمجھ آئی اور دوڑے نزدیک کا کلمہ بھی فرض ہے یا کہ کلمہ نمدے باقی پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے یہ ہوں نما روزہ پائے گیا تھوڑے بھی کٹنا دے جا روزہ یہ روزہ نما پائے گیا 6 مہینے 6 کی پمدہ رہے نا تو چلو گائی گال تو سمجھ آئی نہیں
نمدیاں باقی کلمہ پڑھنا اس ناپاک جگہ ہوتے یا کپڑا نہیں ہے یا اس قسم کا فرض ننگے کھلوتے ہیں اتنے کلمہ پڑھنا ضروری کسی کا ضروری یادے ہو مکروہ شریعت اجازت نہیں دیتی تو مجھے غسل کی نہیں ہو گئی سی وہ کلمے تو بغیر غسل کی نہیں ہو گئی سی تو غسل کا فرض اترا ہے کلمہ میں کی نہ سنت وچ کلمہ ہے نہ فرض وچ کلمہ ہے بندے دا بدن پاک ہوئے تا پانی ناپاک ہوئے بدن تا پانی پاک کریندا ہے تے ناپاک ہوئے اندر تا کلمہ پاک کریندا ہے جتھے کلمے دی ضرورت ہے اتھے پانی نہیں کام کریندا جتھے پانی دی ضرورت ہے اتھے کلمہ نہیں کام کریندا ہر سارے اپنا اپنا ہوگا اصول یہ بچہ پوچھتا ہے بھائی جتنے نامن دکھا رہے اتنے نا کے کلمہ پڑھنا کیسا ہے نامن دکھا اگر گندی ہوئے عام طور پہ ناپاک ہوتی ہے پتہ ہی نہیں ہوتا تسلی نہیں ہوتی اتھوں نکل کے موڑ بے شک سارا دن کلمہ پڑھے گا جس جگہ بھی تسلی نہیں نا باقی دی طہارت ہے اتھے ورد نہ کرے وجہ فرشتے نو تکلیف ہوتی ہے اس سارے آمن تو انہاں ریکارڈ بھی تو بنانا ہوتا ہے انہاں ریکارڈ بھی تو بنانا ہوتا ہے انہاں دی تکلیف تو بچاون واسطے اتھے ورد نہیں کرنا کرنے دا جدو نال ہے فرض سنت کے مطابق کوئی بے شک بہ جاوے کوئی ہزار بن کے بھی تسبیح لے کے بے شک سارا دن کلمہ پڑھی رکھے کوئی ممانعت نہیں کلمہ غسل دے نہ سنتا چھے نہ فرض چھے نہ مستحبات چھے غسل نال کلمے دا کوئی تعلق نہیں سمجھ آ گئی گل ہن اسی اس حوالے نال اگلی چند گزارشات 5 منٹ تے بھائی عید والے دن اسی کے کرنا ہے عید والے دن اگر تسی 5 منٹ کٹ وجو تو میں مڑ 5 گلاں ہور دساں چاہوں خاص طور پر جڑے بندے آئے بھی ٹائم میچ کے آن تے 5 منٹ ہوئے تا چٹی دے مڑنا تے آئے بھی آج نے سیاسی کول خانی تے پڑھتے میں ان دورہ ہوندی پئی بارش شیک کے بارے بیٹھے بلان نازل ہو گئی ہیں اور جڑے آئی ٹائم میچ کے 5 منٹ ہوئے تا چٹی دے میلے ہو سکتے روئیاں ہو سکتے ایڈوانس پتھر ٹپے بدے ہو سکتے پہلے ایڈوانس تسی میرے آسے پاسے والے بندے پریشان نہ ہو گیا ہے یہ سڑیاں آپس کی گلیں کسی جان دے ہیں اسی جتنے دے ہونے ہیں عید والے دن جلدی اٹھنا عید دیاں سنتاں چوں پہلی سننا ہے عید والے دن محلے دی اپنی آبادی دی مسجد وچ فجر دی نماز جا کے پڑھنا عید دی سنت چوے تے سنت ہے عید والے دن غسل کرنا سنت ہے عید والے دن مسواک کرنا سنت ہے تے مسواک دی ایک گل دساں کہ جڑا مار کا ڈنگر بن کے منہ ایک گل چھڑے ابو کٹین تے کوئی لبر نال وضی ہوندی ہے یہ مکروہ ہے عوام وچ مشہور ہے بھائی گیٹ تو بڑا مسواک ہونا چاہیے چھوٹا نہ ہوئے انہیں نہ کتے ہوئے جبکہ کتاباں سے بات لکھی ہوئی ہے بجڑا گیٹ تو زائد مسواک ہوتا ہے وہ مجھے شیطان سوار ہوتا ہے کتاباں سے جیسے مسئلہ ہے بجڑی مسواک کی لمبائی ہے تو بالشت ہے گیٹ تو زائد ہے وہ مجھے شیطان سوار ہوتا ہے اپنا گیٹ ناپ کے گیٹ تو گھٹ ہو جاوے کوئی حرج نہیں وہ دیکھو ڈینگو رومنا لگا سکے خلاف سنت ہے وہ دی کٹائی کر کے زیادہ تو زیادہ دی جڑی لینتھ ہے وہ گیٹ ہوئے یا گیٹ تو گھٹ ہو بنے اور کم از کم کتنی جنہوں صحیح طریقے نال پکڑیا جا سکے کم از کم دی مقدار دا کوئی تعین کوئی نہیں اور پکڑن کا بھی طریقہ ہے اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ بیان کریے نہ تو اتھو اٹھی کے نہ تو موڑ موضوع بھی میری ذات ہوتی یہ ہوتی ہے شعور دی بات یہ سن اتنا شعور ہے وہ سنی ظاہر گل کرنے تو میں وہ گل کرتا پیا جڑے میرے پاک نبی نے مسواک پکڑن دا طریقہ عطا فرمایا اے وہ طریقہ ہے جڑیاں اے سامنے والی انگلیاں نہ تو یہ ہوے مسواک دے اوتے تے اے ایتھے این کر کے ایتھے این کر کے مسواک نو پکڑنا ہے اے انگوٹھا تے اے شہادت والی انگل اس نال مسواک پکڑنا ہے اے انگل یہ نال والی انگل جڑی ہے یہ اتنے ہو جائے یا ایک انگل کے خصوص اتنے ہو جائے
اس طرح کر کے مسواک پکڑنا ہے، اور اتنا اندری دے وچ سما جاوے، چھوٹے تو چھوٹا اتنا مسواک جائز ہے۔ لمبائی دے وچ گٹھ تو زائد مسواک دے بارے فقہاء نے لکھیا ہے کہ اس تے شیطان سوار ہوندا ہے۔ قرآن طور تے سمجھنا اللہ دا کوئی نہیں پتہ، ساڈا جتھوں ہاتھ پوے داتری ہوے یا نہ ہوے، اسی اودوں لگا نو طریق کے منہ پینے ہیں، یا کہ سنت کے خلاف دی ممانعت ہے۔ عید والے دن مندری پاونا سنت ہے۔ عید والے دن مندری پاونا، تے مندری کیڑی؟ پرنیٹ والی نے، پرنیٹ والی مندری نے، او سرداراں دی اس مندری دی گنجائش کائی نہیں شریعت ہے۔ سونا قطعی طور تے مرد واسطے پاونا حرام، چاہے مس ہوئے تے چاہے تول ہوئے، چاہے رتی ہوئے تے چاہے پاویں اٹ لئی ود ہوئے، مرد واسطے سونا پاونا حرام ہے۔ باویں غمی ہوئے تے باویں شادی ہوئے، باویں اپنا پرنیٹ ہوئے تے باویں کسی دا پرنیٹ ہوئے۔ حدیث دیاں درجن کتاباں دے وچ اس نبی دا حکم ہے جس نبی دا کلمہ پڑھ دے۔ قیاسی بات ہوئی، فرمان رسول ہے۔ اے حاجی صاحب اس مسئلے کی تکمیل تو پہلے اور مسئلہ پوچھ لیا ہے، بھئی یہ لیٹ جڑی ہوندی، لیٹ کا کھامنی بھئی تک لیٹ دا اسلام وچ کوئی تصور نہیں ہوتی، کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ کٹاونے تو فل کٹاونے، رکھنے تو پوری زلفاں رکھاونیاں، اے نہیں بھئی کدوں ودا ہے تے کدوں کوئی نہ، اے ملانگ نہ بنو، شریعت دے مرید بن کے رہو۔ لیٹ دا کوئی شرعی حیثیت کوئی نہیں۔ تو مندری پاونا 4.5 ماس سے زیادہ تو زیادہ چاندی دی مندری مرد واسطے پاونی جائز ہے۔ 4.5 ماس سے تو زائد مقدار دی مندری چاندی دی بھی مرد نو جائز نہیں۔ اور پاونا کی میں سجے ہاتھ سے پاونا جائز ہے، کھبے ہاتھ سے پاونا جائز ہے۔ پیر سیدنا جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کھبے ہاتھ دی اس انگل دے وچ مندری پہنتے ہیں، چیچی دی نال علی جے دے وچ میں پائی تے مندری دا ایک نگ ہوئے، 2 نگاں لیا، ایک تو زائد جتنے نگ ہیں ایسی مندری پاونا شادی تے، بیاہ تے، خوشی تے، غمی تے کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ تے میں اگر یاد ہونا تے مڑ بھی یاد آ بھئی ایک کام نکاح دا سنت اتے 100 تے 2 کام حرام دے کرنے، اسی بڑے پکے مسلمان ہیں۔ جی 4.5 بچے دا سوال دیکھو، یہ نوی نسل کی تربیت ضروری ہے۔ ہوں یہ بچے جو آ کے پوچھ لے کہ رکے ہو گئے، اللہ کے بندے پوچھیاں کرو گا نا، بچہ پوچھتا بھی ہے بھائی 4.5 ماس سے تو تھوڑی ہوئے تو مڑ کے ہو سکے، سونا سوال ہے نا، اب کے تلے بیٹھے مار کا باہر آ رہے۔ 4.5 ماس سے تو کام دی کوئی پابندی نہیں، 4 بھی کر لگے، 3 بھی کر لگے، 2 بھی کر لگے، کام دی کوئی پابندی نہیں، زیادہ تو زیادہ مقدار دی پابندی ہے 4.5 پوری نہ ہوئے، 4.5 پوری نہ ہوئے۔ اس بعد عید یا سنتاں دے وچوں سنت ہے بھائی جس لے آوے تے تکبیراں پڑھدا آوے تے اونچی آواز نال تکبیراں پڑھدا، کیدا کام آزی نہ کرے، جاوے تے تاں وی تکبیراں پڑھدا جاوے۔ عید یا سنتاں چویں سنت ہے بھئی عید مبارک آکھے اور عید دی خوشی دا اظہار کرے، اور قربانی والی عید دی سنتاں چویں سنت ہے بھئی سب تو پہلے اس دن اپنی قربانی دے گوشت کی کھاوے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اس تو پہلے اگر وہ کھا لیندا ہے بلا وجہ کھا لیندا ہے کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، یہ ہوئے بھئی وہ ثواب نہ مل سکے۔ یہ جڑا عام طور پہ عوام کو سنیدا بھئی اس لیے روزہ ہوتا ہے، اور روزہ یہ نہیں ہوتا، روزے کی تعریف ہو رہے، روزے کی ڈیفینیشن ہو رہے، روزہ یہ تھوڑا ہوتا ہے ورنہ رمضان شریف 2 گھنٹے کا روزہ ہوا جائے، یہ روزہ نہیں ہوتا، منہ نہار رکھنا اور قربانی والے گوشت نو اس دن سب تو پہلے استعمال کرنا، تناول کرنا، یہ سنت ہے۔ اگر عمل کر سکیے فابیا، نہیں تو کوئی گناہ نہیں۔ اور عید والے دن کوئی صدقہ خیرات کرنا بھی سنت ہے، عید والے دن صدقہ خیرات کرنا بھی سنت ہے۔ یہ تو ہو گیا عید کا سنتاں دے وچوں۔ اور قربانی دے جانور دیاں 2-3 گلاں، قربانی دے جانور دی چمڑی، قربانی دے جانور دی مہربانی کرے سونا دسو مسئلہ پر گل ہی یاد آ گئے،
مہربانی کرے میاں اقبال اور انہی طرح کے جواب دیتی کھلے تو کدائیں تو انہوں نے ٹھکانے لاونا ہے مہربانی کرے قربانی دے جانور دا چمڑا او دی رسی او دے گل وچ کوئی ہار مال یا او تے کوئی کپڑا شپڑا جویں پیار محبت ہو اس ہر چیز دا صدقہ کرنا واجب ہے دار چودی رسی بھی استعمال نہیں کر سکتی قربانی دے جانور دی چربی پگار کے تے بازار وچ من کے بیچنی اور جتنی بیچ کے اس سے وہ پیسے صدقہ کرنا جناب دوتے واجب ہو سی اس وچ روپیہ ہی نہ کھا سکتا سمجھ آتی گا جتنی چربی پگار کے عام طور پہ ہوتا ہے نا بھئی یہ کر لئیے پھر کر لئیے یہ بھی اجازت کوئی نہیں اس طرح ذبح کرن والا جانور دے گوشت بھی تو گوشت لائے رہتا ہے یہ بھی اجازت نہیں ہے حلالہ لیندا ہے حلالہ اس بھی اپنے خود بنایا نے تے تساں بھی اپنے خود بنایا یہ دکھائی دے شرعی نصیحت بھئی یہ حلالہ بنتا پیا ہے یہ حلالہ بنتا پیا تو میں کیوں میں کتنا کرو گے ہے او بھائی ایک مور کیوں میں یہ بول بھائی وہ جاٹے سے ہوتا ہے تے حلالہ لایا بنتا تو میں 15 سال حلالہ نہیں کرنے میں کوئی جمعہ حلال کر بیٹھا میں جمعہ کو قضا کر بیٹھا میں اپنے خود مسئلے نہ بنائے کرنا کم از کم ایک دیڑا ہے وہ تو شریعت اتنے عمل کر لو وہ انہوں یا دورانہ کر کے کرو حلال کی کوئی شرعی حیثیت نہیں وہ دینا اجرت طے کرو وہ 100 مکایو 2 مکایو 1000 مکایو دا حق بنتا ہے زیادہ دا حق کے وہ گوشت کی چھو اس نے اجرت کے طور پہ بوٹیاں نہیں دے سکیں لیا بھائی تو ذبح کیتا ہے آئے بوٹیاں لائے جاتے تیرا میرا کام برابر ہو گیا گوشت بطور اجرت دیونا منع ہے گوشت بطور اجرت دیونا منع ہے اس طرح اور بھی کئی بار یہ مسئلہ بیان کیتا تو میں گل لگے کیتی اپنے شعور دی بات ہوندی ہے تمیز دی بات ہوندی ہے ہر بندے اپنے حساب نال بات کرنی ہوندی ہے لیکن میں بہرحال شریعت دی بات کردا رہا انشاءاللہ تعالی اپنے طور تے انہوں اندازے نال گوشت نو تقسیم کرنا منع ہے انہاں تے جی موڑو میاں سویرے تے لگے ہوئے ہیں چنڈیگڑھ تائی او میاں سارا دن دی رضا واسطے بیٹھا رہے ہیں تے جس لے کئی کانج ہوندی ہے فصل کائی بھی ہوندی ہے تے بھاویں رات بھی پائے جاوے پورا توڑ توڑا کے آنا ہے تے یہ بھی اللہ دے دین دا معاملہ ہے 15 منٹ اور لا دے سن یہ نو تول کے دے اچھا تے بڑا اگلا اعتراض ہے ہوندا ہے میاں معاف کر چھڑی تے وہ نہیں پیندا تے باقاعدہ کتاباں چ لکھی ہویا نہیں ہوندا اے شریعت دا حکم ہے تواڈے اختیار نہیں ہے کوئی معاف کر یہ نو باقاعدہ تول کے تقسیم کر باقاعدہ تو سارے بندے اداس پہ نظر آندے پہ گلاں کرن والیاں کئی نام کی ہر رولا کرتی ہے بہت اچھا سوال ہے باہر والے بندے بھی سوال کر رہے ہو سوال پوچھا گیا ہے بھائی ایک پتی آ گئی ہے یا جانور آ گیا ہے گوشت آ گیا ہے گھر تو دے ترے حصے کرنے ایک اپنے واسطے رکھنا ہے ایک رشتہ داراں واسطے ایک غریباں واسطے یا وہ بھی توڑ کے کرنا ہے تو جواب یہ ہے کہ وہ تقسیم مستحب ہے وہ دے وچ توڑن واجب کوئی نہیں وہ تقسیم مستحب ہے یعنی اگر ایک غریب آدمی ہے جس کدی سال وچ گوشت لبھیا ہی نہیں وہ سارا کچھ کے رکھ لیندا ہے تے شاید انہوں اجازت دیندی جب سارے کی اجازت دیندی ہے تو کوٹی ڈیڑھ کتے ہو گئی اتنے شریعت پابندی نہیں لائی یہ ہوتا ہن پرسنل معاملہ ہو گیا ہے جب دوسرے نال پکی کا معاملہ ہے اتنے شریعت حکم میں توڑ کے نہ موٹی ادھر بات ہوئی نہ ادھر ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے شریعت کے اصول کے خلاف اور ایک اور بات عرض کراں کہ بعد عقیدہ شخص اگر قربانی شرم سی بعد عقیدہ شخص جڑا صحابہ سے تبرہ کرتے ہو آل بیت کا طہار کا منکر ہوگے طہارت کا منکر ہوگے صحابہ نکا لکھڑ دو گے تو پتہ تو ہوندہ ہی نہیں سارے نو پتہ ہوندہ بھئی کون جڑا روائی بندے ہیں کی ہو جی ہے جڑا آل بیت کا طہار کا کوئی منکر ہوگے شیطان ہوگے اس کی سندہ کسے صحابی دوتے حضرت سیدنا امیر معاویہ تو لائے کے خلیفہ اول خلیفہ رسول امام الصدیقین سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات کہیں کسے بھی صحابی کا جڑا منکر ہوگے یا تبرہ کر دو گے
وہ صرف یہ نہیں کہ قربانی چراو نہیں سکتا بلکہ باقی 6 آنگ لایا ہوئی سنے کہیں دی کائی نہیں ہوئی جی تو مرضی نے فتوا لایا ہوگا کسے دی کائی نہیں ہوگا کہ بات عقیدہ رال ہوئی سی وہ سارے دی کائی نہیں ہوگا وہ بھی وجہ نہیں ہے کتاب میں لکھی ہوئی ہے بات نہیں کسے دی کائی نہیں ہوگا اسی طرح 6 بندے جنہیں قربانی کرنی ہے تو 7واں بندہ جڑا قربانی کی نیت نال نہیں رلیا انہیں گوشت واسطے رل گیا ہے وہ واسطے بھی لکھا ہے کسی کی قربانی کائی ہو سی عقیقے کی پتی شامل ہو سکتی ہے قربانی تو بغیر کی پتی شامل نہیں ہو سکتی بات عقیدہ نہیں شامل ہو سکتا ایک پتی ہے شکر 2 بندے رل گئے سن 6 پورے 7ویں پتی ہے شکر 2 بندے رل بجن انہاں دوری تو ہو سی کائی نہ ہو سی باقی 6 آدھے رڑا کاٹ گئے سن کہیں کی قربانی کائی نہیں ہو ککڑ کی قربانی مکروہ ہے فتاوی عالمگیری ککڑ کی قربانی عام طور پہ غریب آدمی آتا ہے ککڑ جڑا غریب آدمی ہے انہوں ویسے بھی شریعت کی معافی ہے غریب آدمی ہے کیا کرے کوئی نہ کرے وہ شریعت کچھ دی نہیں ککڑ بطور قربانی پیش کرنا مکروہ ہے جی یہ حافظ صاحب پوچھ دیں ہیں بھائی ادھار سے اگر کوئی پتی لے لینا ہے جانور لے لینا ہے اگر بندہ اختیار دینا ہے چلو رات ہو گئی مہینے دور میں پیسے دے سا تو قربانی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو جواب ہے کہ ادھار چاہ کے قربانی کرنی چاہیے جی بندے کا یہ ہوگا تو میرے کو پیسے آ گئے صرف جائز نہیں بلکہ ضرور کرنی چاہیے ضرور کرنی چاہیے اب وہ ہوئے نا بھائی میرے کو پیسے آ گئے مہینے کہیں 15 دن کہیں جتنا اگلا بندہ وعدہ سانتا ہے وہ دن وعدہ کر کے ضرور قربانی کرنی چاہیے کیونکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کا صاحب نصاب بھی کوئی نہ اپنی قربانی نہیں کرتے ہیں تو قربانی سرکار کی طرف نہیں کرتے ہیں اور کوئی سوال یہ سنتوں کا سوال ہے وما علیہ سرکاری ملازم ہوئے تھے اگر جانور کا مالک اس کی اجازت دے دے سرکاری ملازم ہے یا کاروباری ہے جو بھی شخص ہے اگر جانور کا مالک کو اجازت دے دے مہینے کی اجازت دے دے دو بھی دے دے بھائی تو بعد اس پیسے دینے چاہ اجازت اگر مالک دے چھوڑے تو وہ قربانی بالکل روا ہے وہ قربانی کرنی چاہیے قربانی ہو جا سکتی حضرت کی غلام محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ قبرستان سے متعلق عوام سے اپیل کا اعلان کہ حسب توفیق چندہ دیں اسپرے کرنا ہے بالکل ٹھیک ہے یہ دب بوتے بہت زیادہ ہو گئی ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نہ یہ اکٹھا کر لو نہ ایک کے بندے کے ذمہ نہ ہو چکی سے دوائی خرید کے دے چاہیے اور اکٹھے کر کے پیسے دے دیے چاہیے وہ اسپرے کر کے وہ جڑے پوچھو کہ محرم آ رہے ہیں کہ سارے بندے نبائی کرنی ہے تو جی حالت اس لیے ہے اس حالت تو نبائی نہیں ہو سکتی تو صاف کرنا بھی چاہیے تو اس کرن کا طریقہ ہے کہ سارے بندے رل مل کے اگلے جمعے تک تھوڑا تھوڑا اکٹھا کر لو اسپرے ہوئی سی صاف ہوئی سی اس کے بعد بڑا اپنی نبائی کر لو سنتا رہا